اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا حضرت اقدس امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی منظوری سے تجوید القرآن کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار تجوید القرآن کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے متعلق کچھ عرض کرے گا۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا، قرآن مجید کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر آتا ہے، جو شخص قرآن مجید کو خوش الحانی سے، خوش آواز سے، خوش اسلوبی سے نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نیز فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، یعنی تم اپنی آواز کے ذریعہ سے قرآن مجید کو خوبصورت بناؤ۔ ہم قرآن مجید کو اپنی آواز کے ذریعہ سے خوبصورت اسی وقت کر پائیں گے جب ہم عربی زبان کے 29 حروف، 29 لیٹرز، ان کے صحیح مخارج، صحیح تلفظ اور صحیح صفات کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر تجوید القرآن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ تجوید کے اصطلاح میں لفظ ترتیل کی تعریف اس طرح سے کیا گیا ہے، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو اچھی طرح سے پڑھنا اور قرآن مجید کے تلاوت کے وقت وقف کے جگہوں کو پہچاننا۔ تو تجوید القرآن کلاسز کا بھی یہی منشا ہے کہ احباب جماعت قرآن مجید کو صحیح مخارج، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس لیے تجوید القرآن کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار قاعدہ یسرنا القرآن عموماً جماعت کے مربیان و معلمین کرام بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی کی تدریس خاکسار شروع کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے قاعدہ یسرنا القرآن کے سبق نمبر 1 میں نقطے کی پہچان کرائی گئی ہے، تاکہ بچے یہ نقطے کی پہچان کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عربی زبان کے 29 حروف پر جب غور کریں گے، اکثر حروف ایسے ہیں جن پہ نقطے آتے ہیں، کسی حرف پہ 1، کسی حرف پہ 2، کسی حرف پہ 3۔ یہ نقطے کی پہچان کی ضرورت اور اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ جب تک بچے کو یہ پتہ نہ چلے کہ کس حرف پر
نقطہ ایک آنے سے اس کی کیا آواز ہے یا دو نقطے آنے سے کیا آواز ہے، تب تک بچہ صحیح لحاظ سے حروف کو نہیں پہچان پائے گا اور اس کو قرآن مجید پڑھنے میں دقت آئے گی۔ لہٰذا اسی لیے سب سے پہلے نقطے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے نقطے کا سبق شروع کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں پڑھ دیتا ہوں، بچے غور سے یہ سنیں اور اس کی مشق بھی کریں۔ ایک نقطہ، دو نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، دو نقطے، دو نقطے، ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، تین نقطے، دو نقطے، ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، تین نقطے، دو نقطے، ایک نقطہ، ایک نقطہ، تین نقطے۔ جب ہم عربی زبان کے 29 حروف، 29 لیٹرز کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کسی حرف پہ ایک نقطہ ہے تو اس کی آواز کچھ اور ہے، اور کسی حرف پہ دو نقطے ہوتے ہیں تو اس کی آواز کچھ اور ہے، کسی حرف پہ تین نقطے ہوتے ہیں تو اس کی کچھ آواز اور ہے۔ مثال کے طور پر نون ہے، اس پہ ایک ہی نقطہ ہے، اگر وہاں دو نقطے ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے تا۔ اسی طرح تین نقطے آتے ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں سا۔ تو اس لیے بچے کو یہ پہچان کرانا بہت ضروری ہے اور اس کی مشق بھی بہت ضروری ہے کہ نقطے کے بڑھنے سے یا کم ہونے سے آواز بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر نقطے اوپر یا نیچے ہونے کی تدریس ہے۔ اس میں بچے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اوپر یا نیچے آ جانے کی وجہ سے بھی آواز بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نون ہے، نقطہ اوپر آ جاتا ہے، اگر وہی نقطہ نیچے آ جائے تو آواز با ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دو نقطے اوپر آ جاتے ہیں تو آواز تا ہو جاتی ہے، وہی دو نقطے نیچے آتے ہیں تو آواز یا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بھی بچے کو پہچان کرانا اور اس کی مشق بھی کرانا بہت ضروری ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے دو نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر تین نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے اوپر دو نقطے، لکیر کے اوپر ایک نقطہ، لکیر کے اوپر تین نقطے۔ اب بچے کو نقطے کی پہچان، نقطے کی تعداد کی پہچان، اسی طرح لکیر کے اوپر یا لکیر کے نیچے کی پہچان کرائے جانے کے بعد جو عربی زبان کے 29 حروف ہیں ان کی مشق
کرانا بہت ضروری ہے۔ اب خاکسار عربی زبان کے وہ 29 حروف کی پہچان کرائے گا اور اس کی مشق بھی کرائے گا، اور ساتھ ساتھ چند ضروری مخرج اور چند ضروری باتیں بھی بتائے گا۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں تو اس وقت ان باتوں کو مد نظر بھی رکھیں۔ اب 29 حروف کی ہم تدریس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الف، اس کے بعد با، آپ اسکرین پہ دیکھیں گے با کے نیچے BAA انگلش میں لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے تاکہ بچے کو با کی آواز واضح معلوم ہو جائے۔ احباب اس کو با تا ایسے بھی پڑھتے ہیں۔ شروعاتی سبق میں بچے کو اچھے سے سمجھانے کی خاطر الفاظ کو کسی قدر لمبا کر کے پڑھا جائے تاکہ بچے واضح آواز میں جلد اور جلد سیکھ سکے۔ اسی طرح آگے تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ عموماً احباب جماعت میں چند لوگ عربی زبان اور اردو زبان کو پڑھاتے ہوئے اس میں فرق نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اردو زبان میں ان الفاظ کو جب پڑھتے ہیں الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ اردو زبان کا اپنا طرز ہے، مگر چونکہ یہ عربی حروف ہیں، جب ہم یسرنا القرآن کسی بچے کو پڑھائیں گے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو عربی زبان کے طریقے کار کے مطابق پڑھائیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ مثال کے طور پر ہم با کو بے نہیں پڑھیں گے بلکہ با، تا، اس طریقے پر پڑھیں گے۔ اب ان الفاظ کی تدریس کے بعد میں چند حروف جن میں عموماً فرق نہیں کرتے اس کی طرف احباب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان حروف میں فرق کرتے ہوئے خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور بچوں کو بھی اسی طریقے پر سکھا سکیں۔ مثال کے طور پر تا حرف ہے اور اسی طرح طا، ان حروف میں فرق نہیں کیا جاتا۔ تا کی جو آواز ہے وہ باریک ہے
اور طا جو ہے یہ پر ہے یعنی گول. ان دو حروف میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. اسی طرح سے سا، اس میں اور سین میں فرق نہیں کیا جاتا، جبکہ ان دونوں کی آواز جدا جدا ہے. مثال کے طور پر سین کی آواز میں سختی پائی جاتی ہے، اس کی آواز کے وقت سختی اور سیٹی سین. اور وہی سا کی جب آواز نکالنی ہو تو نرم سا. اب اسکرین پہ دیکھیں گے کہ سا کے نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے THAA. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پڑھاتے ہوئے آپ یہ بات مد نظر رکھیں کہ اس کی آواز بہت ہی نرم ہے سا. تو سین اور سا یہ دونوں کی آواز الگ الگ ہے، تو احباب کو اس کی طرف غور کرنی چاہیے. اسی طرح پر آگے ہا، جس کو کوئی بڑی ہا کہہ دیتے ہیں یا حلوے والی ہا کہتے ہیں. بہرحال ہم اس کو بڑی ہا کہیں گے. اور آگے ایک اس کے ساتھ جس کا فرق نہیں کیا جاتا، جس کو ہم دو چشمی ہا کہتے ہیں یا گول ہا کہتے ہیں، ان دونوں کی بھی آواز الگ الگ ہے. جب ہم ہا پڑھتے ہیں آواز اندر کی طرف جاتی ہے، اور دو چشمی ہا جو ہے وہ ہا، اس کی آواز باہر کی طرف. ہا اور ہا. اسی طرح آگے ہے خا. خا کی ادائیگی کے وقت عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اس کو کھا کہتے ہیں. یہ آواز درست نہیں ہے. اس کی آواز خا. اگر کوئی کہتا ہے کھا تو یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے اس کا مخرج. اس کو ہم پڑھیں گے خا. اسی طرح پر آگے جا کے زال اور زا. زال بہت ہی نرم آواز ہے اس کی، اور زا اس کی آواز سخت ہے. تو ان دو حروف میں بھی ہمیں فرق کرنا چاہیے، زال اور زا. اسی طرح آگے سین اور سواد. ان دونوں کی ادائیگی میں بھی اکثر احباب غلطی کر جاتے ہیں. سین میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ باریک اس کی آواز ہے اور سخت ہے، اور سواد اس کی آواز پر ہے، گول ہے. سواد مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے صادق، صادق نہیں پڑھیں گے، صادق. اسی طرح پر آگے ضاد. یہ لفظ بھی پر ادا کیا جاتا ہے. اسی طرح ضا، طا کے بعد جو لفظ ہے ضا. زال اور زا میں فرق یہ ہے، زال نرم اور باریک ادا کیا جاتا ہے، اور ضا نرم اور پر ادا کیا جاتا ہے. آگے لفظ ہے فا. چند احباب اس کو پا پڑھتے ہیں، جو درست نہیں ہے. عربی زبان میں کوئی پا لفظ نہیں ہے. اس کی اصل آواز ہے فا. آگے دو لفظ ہیں اکٹھے، قاف اور کاف. ان دونوں کا مخرج تھوڑے سے فرق سے ہے، تھوڑے سے فرق سے اس کو پڑھنا پڑے گا. قاف تھوڑا اندر کے حصے سے آتا ہے، اور کاف تھوڑے سے اس کے ہٹ کے باہر کے حصے سے. یہ چند حروف تھے
جن میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ان حروف کو ہم آگے مشترکہ طور پر اس کی مشق کریں گے، اور ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ کون سا حروف ہے جو باریک ادا کیا جاتا ہے اور کون سا حروف ہیں جو پر ادا کیے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم 29 حروف کی مشق کریں گے۔ میں شروع کرتا ہوں۔ الف، الف۔ چند احباب الف کو بھی جب پڑھتے ہیں اس وقت الف پڑھ دیتے ہیں، فا کی بجائے پا آواز آتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کی بھی تصحیح بہت ضروری ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں یا کسی بچے کو ہم پڑھائیں گے تو اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، الف آخر پر فا کی آواز آ جائے۔ الف، الف۔ با، با۔ الف، با۔ الف، الف۔ با، با۔ تا، الف، تا، تا۔ با، با۔ تا، تا۔ سا، سا۔ با، سا۔ تا، سا۔ الف، سا۔ با، تا، سا۔ تا، الف، سا۔ جیم، جیم۔ الف، جیم۔ تا، جیم۔ سا، جیم۔ با، جیم۔ حا، حا۔ جیم، حا۔ سا، حا۔ جیم، حا۔ خا، خا۔ حا، خا۔ جیم، خا، خا۔ حا، خا۔ حا۔ تا، الف، سا۔ خا، دال، حا۔ دال، دال۔ حا، دال۔ جیم، دال۔ زال، زال۔ دال، زال۔ با، زال۔ خا، زال۔ را، دال۔ را،
را زال را دال را خا زال را الف با تا ثا جیم حا خا دال زال را زا را زا زا را زا زال زا. اب دیکھیں ایک ساتھ زا زال زا. میں نے جو ابھی ان کی آواز نکالی ہے آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ زا کی آواز سخت ہے اور زال کی آواز نرم ہے. تو احباب اس بات کو مد نظر رکھیں کہ زا کی آواز سخت اور زال کی آواز نرم. دال زا سین سین زا سین را. را کی ادائیگی میں یہ بات احباب مد نظر رکھیں کہ را پر ادا کیا جاتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا جب بھی میں نے اس کی آواز نکالی ہے را ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے پر اس کی آواز میں نے نکالی ہے. را سین سین ثا سین. اب دیکھیں یہاں پہ بھی سین ثا دونوں میں فرق ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ سین کی آواز میں سختی پائی جاتی ہے اور ثا کی آواز میں نرمی. تو اس میں بھی ہمیں فرق کرتے ہوئے ان حروف کی ادائیگی کرنی چاہیے. زا زال سین الف را سین جیم زا تا حا دال با زا خا سین شین شین. چند احباب سین اور شین اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. دونوں کی آواز ایک جیسے ہی نکالتے ہیں جبکہ دونوں کی آواز الگ الگ ہے. جس پہ 3 نقطہ نہیں ہے اس کی آواز ہے سین. جس پہ 3 نقطے موجود ہیں اس کی آواز شین. سین شین خا شین زال شین صاد سین صاد صاد سین. یہ 2 حروف میں بھی میں نے بتایا تھا کہ سین کی آواز سخت اور باریک ہے اور صاد کی آواز پر ہے یعنی گول. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جب میں صاد کی آواز نکالتا ہوں تو میرے ہونٹ گول ہوتے ہیں
تاکہ اس کی آواز گول ہو جائے۔ مثال کے طور پر صاد، اور سین کی ادائیگی میں سین سادہ، ایک دم سادہ اور باریک، سین، صاد، صاد، شین، صاد، الف، شین، صاد، ضاد، 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 یہ جو حرف ہے یہ بھی پر ادا کیا جاتا ہے۔ ضاد، صاد، ضاد، شین، ضاد، زا، ضاد، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ضاد، شین، صاد، شین، ضاد، طا، ظا، ظا، طا، تا۔ اب طا اور تا، اس میں بھی میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ طا پر ادا کیا جاتا ہے اور تا باریک۔ طا، ظا، طا، ظا، ضاد، ظا، صاد، طا، ظا، زا، ضاد، ذال، ظا، طا، سین، طا، شین، دال، طا، را، ظا، عین، غین، غین، عین، عین، طا، غین، ظا، غین، ضاد، عین، صاد، عین، سین، غین، شین، ضا، صاد۔ یہ جو عربی زبان کے 29 حروف ہیں ان کی مشق اگلی کلاس میں بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں مفرد حروف کو ہم مکمل کرتے ہوئے مرکب حروف یعنی ایک سے زائد دو حروف یا دو سے زائد حروف کی ہم مشق کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔